بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله تعالى العقل قال له قم فقام، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له اقعد فقعد، ثم قال له ما خلقت خلقا هو خير منك ولا أفضل منك ولا أحسن منك، بك آخذ وبك أعطي وبك أعرف وبك أعاتب، وبك الثواب وعليك العقاب. وقد تكلم فيه بعض العلماء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، جب اللہ جل شانہ نے عقل کو پیدا فرمایا، انسانی عقل کو پیدا فرمایا، تو اسے کچھ احکام دیے۔ پہلے فرمایا کہ قم، کہ تو کھڑی ہو جا، فقام، تو عقل نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور کھڑی ہو گئی۔ ثم قال له ادبر، پھر اللہ جل شانہ نے دوسرا حکم دیا کہ تو لوٹ جا، واپس چلی جا، فادبر، تو عقل نے اللہ کی اطاعت کی، فادبر، اور واپس چلی گئی۔ ثم قال له اقبل فاقبل، پھر اللہ نے مزید حکم دیا کہ میری طرف آ جا، ادھر آ جا، فاقبل، تو عقل نے پھر اطاعت کی اور اللہ کی طرف آ گئی۔ ثم قال له اقعد فقعد، پھر اللہ نے یہ حکم دیا عقل کے کہ تو بیٹھ جا، فقعد، پھر اس نے اطاعت کی اور وہ بیٹھ گئی۔ ثم قال له، پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا ما خلقت خلقا هو خیر منک ولا افضل منک ولا احسن منک، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو میں نے پیدا کی ہو اور وہ تجھ سے بہتر ہو، تجھ سے افضل ہو اور تجھ سے اچھی ہو۔ یعنی تمام مخلوقات کے اندر سب سے افضل، سب سے بہتر اور سب سے بہترین مخلوق میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یہ خطاب اللہ جل شانہ کا عقل سے تھا۔ بک آخذ و بک اعطی، تیرے ذریعے ہی میں لوں گا اور تیرے ذریعے ہی میں عطا کروں گا۔ بک آخذ، تیرے ذریعے ہی میں لوں گا، مراد عبادات ہے کہ جو انسان عقل مند ہو، عاقل ہو، سمجھدار ہو، وہ عبادات اور نیک اعمال کا اہتمام کرے گا تو اللہ اسے قبول کرے گا، اور جو عقل والا نہ ہو، اللہ نے اسے عقل سے محروم کر رکھا ہو، دیوانہ یا مجنون ہو، یا اللہ کی ایسی مخلوق ہو دوسری انسان اور جنات کے علاوہ جس میں اللہ نے عقل رکھی نہیں، تو وہ عبادت کے مکلف اور پابند نہیں ہوں گے۔ وَبِكَ أُعْطِي، پھر فرمایا کہ تیرے ذریعے ہی میں عطا کروں گا، یعنی جو عاقل سمجھدار آدمی عبادات کرے گا تو اسے میں نعمتیں اور انعامات عطا کروں گا۔ وَبِكَ أُعْرَفْ وَبِكَ أُعَاتِبْ، تیرے ذریعے ہی میں پہچانا جاؤں گا، یعنی جو عاقل ہوگا، سمجھدار ہوگا، اپنے رب کی پہچان کرے گا۔ وَبِكَ أُعَاتِبْ، اور تیرے ذریعے ہی میں غضبناک ہوں گا، غصہ آئے گا، یعنی جو عاقل سمجھدار ہونے کے باوجود اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ اللہ کی غضب کا، قہر کا، ناراضگی کا حقدار ہوگا۔ وَبِكَ الثَّوَابُ وَعَلَيْكَ الْعِقَابُ، اور تجھ پر ہی جزا و سزا کا ترتب ہوگا، تیری بنیاد پر ہی لوگوں کو ثواب ملے گا، وَعَلَيْكَ الْعِقَابُ، اور تیری بنیاد پر ہی عقاب ہوگا۔ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ الْعُلَمَاء، اگرچہ اس حدیث کے حوالے سے بعض علماء نے ضعیف ہونے کا بھی حکم لگایا ہے،
لیکن یہ حدیث موجود ہے، لما خلق اللہ تعالی العقل، جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا، عقل سے پورا انسان ہی مراد ہے، اگرچہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ عقل سے مراد وہ جذبہ یا وہ مادہ ہے جو اللہ جل شانہ نے صرف انسانوں اور جنات کے اندر رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ احکام شرع کا، اللہ کے حکموں کا مکلف ہوتا ہے، اللہ کے حکموں کا پابند ہوتا ہے، اللہ کے حکموں کی ذمہ داری اس پر لاگو ہوتی ہے۔ تو عقل سے مراد وہ جذبہ ہے، وہ مادہ ہے، وہ فطری نظام ہے جو اللہ نے انسان اور جنات کے اندر صرف بس ان دو مخلوقات کے اندر رکھا۔ آسان لفظوں میں اللہ جل شانہ نے جب مکلف بنایا، احکام شرع کا پابند بنایا، تو بدن انسان دیکھیں، یہ جو بدن ہے، اس بدن کے اندر 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، اسی طرح ناک، منہ ہے، ہاتھ پیر ہیں، یہ اللہ نے جانوروں میں بھی رکھا، دیگر مخلوقات کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں، ان کے پاس بھی آنکھیں ہیں، ان کے پاس بھی منہ، ناک، کان ہیں، ان کے پاس بھی ہاتھ پیر ہیں، یہ بدن ان کے پاس بھی ہے، یہ جسم ان کے پاس بھی ہے، تاہم کوئی 4 پایوں والا ہے تو کوئی 2 پایوں والا ہے، کوئی رینگنے والا ہے تو کوئی اڑنے والا ہے تو کوئی تیرنے والا ہے، لیکن ہر ایک کو اللہ نے بدن دیا ہے، جسم دیا ہے، ہر ایک کو دیکھنے کی اور ہر ایک کو سوچنے کی، کسی درجے میں سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت دی، لیکن اللہ نے ان تمام مخلوقات کو اپنے حکموں کا پابند نہیں بنایا، اپنے حکم کا مکلف نہیں بنایا کہ ذمہ داری صرف انہی پر ہو، تو وہ صرف اور صرف 2 مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے اپنے حکموں کا مکلف بنایا، ایک انسان ہے اور دوسرا جنات ہے۔ تو عقل سے مراد وہ فطری مادہ یا وہ جذبہ، وہ طاقت، وہ قوت ہے جس سے انسان اللہ کے حکموں کا، اس کے رسول کے حکموں کا پابند ہوتا۔ جب اس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور انسان کو عطا کیا، تو اس سے پہلے اللہ نے اس عقل کی کچھ آزمائش کی کہ یہ عقل اللہ کی، اور یہ جو فطری قوت اور طاقت ہے، یہ اللہ کی تابعداری، یہ اللہ کے حکم کی پاسداری اور رعایت کرے گی نہیں کرے گی، کبھی کھڑے ہونے کا تو کبھی بیٹھنے کا، کبھی جانے کا، کبھی آنے کا اللہ نے حکم دیا، مختلف احکام۔ کوئی آدمی کوئی مشین بناتا ہے، کوئی آدمی سائنٹسٹ روبوٹ بناتا ہے، تو اس کو بھی مختلف قسم کی کمانڈ دیتا ہے، مختلف قسم کے احکام دیتا ہے، یہ جانچنے کے لیے کہ وہ روبوٹ یا وہ مشین اس کمانڈ کی یا اس حکموں کی اطاعت تابعداری کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ جل شانہ نے جب اس فطری طاقت اور قوت کو پیدا کیا، عقل نام کی چیز کو، تو اس کو بھی مختلف قسم کے احکام دی، یہ جانچنے کے لیے کہ یہ اللہ کے حکموں کے تابع ہے یا نہیں، تو اس نے حرف بحرف اللہ کے حکموں کی اطاعت کی۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ تجھ سے بہتر میں نے کوئی چیز نہیں بنائی، تجھ سے خوبصورت کوئی چیز نہیں بنائی، تجھ سے افضل کوئی چیز نہیں بنائی۔ یہ 2 تک مکلف ہونے کا جو فطری قوت اور طاقت ہے، اللہ نے اسی کی بنیاد پر انسان کو خوبصورت اور حسین بنایا ہے، سب سے افضل مخلوقات بنایا ہے، سب سے اشرف المخلوقات اسی عقل کی بنیاد پر، ورنہ یہ کھانا پینا، دیکھنا، سونگھنا، کان، منہ، اعضاء، جسم، یہ تو دیگر مخلوقات اور جانوروں کے پاس بھی موجود ہے۔ انسان اور جنات تمام مخلوقات سے جو ممتاز ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر اس کو اشرف اور بہتر اور افضل کہا گیا ہے، وہ یہی فطری قوت اور طاقت ہے جس کو ہم عقل کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ احکام شرع کا مکلف اور پابند ہوتا، تو اسی کی بنیاد پر انسان کے اندر حسن آتا ہے، خوبصورتی آتی۔ تو فرمایا کہ بِکَ آخُذ، عبادات بھی میں اسی آدمی کی لوں گا جو عاقل ہو، سمجھدار ہو۔ اسی وجہ سے علماء نے بتلایا کہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا، سمجھدار نہیں ہوا، اس پر نماز روزہ عبادات لازم نہیں ہے۔ اسی طرح
بالغ تو ہو چکا ہے لیکن عقل و شعور سے خالی ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، تو وہ بھی احکام شرع کا مکلف نہیں ہے، پابند نہیں ہے، اس سے کل قیامت والے دن کوئی باس پرس نہیں ہوگی کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، تم نے یہ غلط کیوں کیا، وہ پابند ہی نہیں ہے، اللہ نے اس کو مکلف ہی نہیں بنایا، کیونکہ عقل سے اس کو اللہ نے محروم رکھا۔ وَبِكَ أُعْطِي، اور تیرے ہی بنیاد پر میں لوگوں کو دیا کروں گا، یعنی جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کے انعامات کا حقدار ہوگا۔ اللہ کی ذات و صفات کی پہچان بھی اسی عقل سے ہوگی، کیونکہ انسان عقل کے ذریعے اپنے رب کو پہچانے گا کہ اس کائنات کو جب ایک چھوٹی مشین کو چلانے والا کوئی موجود ہوتا ہے، بنانے والا، تو یقیناً اس کائنات کو بنانے والا، اس کو چلانے والا بھی کوئی ذات ہوگی۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی کسی پہاڑ کی چوٹی پر پیدا ہو اور کسی نبی کا کوئی پیغام اس تک پہنچا ہی نہ ہو، ایک اللہ ہونے کا، نماز روزے زکوٰۃ کا، حج کا، تب بھی وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا مکلف ہے کہ اللہ کی وجود کو مانے، اللہ کی وجود کو تسلیم کرے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھے۔ یہ اپنی عقل سے وہ فیصلہ کرنے کا پابند، کیونکہ یہ چیز عقل پر ڈیپینڈ کرتی ہیں، عقل پر موقوف ہے کہ اس کائنات اور اس نظام کو چلانے والا یقیناً کوئی نہ کوئی ہے، کوئی ذات ہے جو اس کو چلا رہی ہے، اس نظم کو سنبھال رہی ہے، اور وہی در حقیقت خالق ہے، وہی مالک ہے، اور وہی ہمارا رب پروردگار ہے۔ وَبِكَ الثَّوَابُ وَعَلَيْكَ الْعِقَابُ، اسی عقل کی بنیاد پر اللہ نے ثواب رکھا، سزا رکھی، یعنی جزا و سزا کا ترتب بھی اسی پر ہوگا۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کر دیا، ایک عقل سے محروم ہے، عقل سے محروم ہے، اللہ نے اس کو محروم رکھا، جانور ہے یا انسانوں میں ہے لیکن مجنون دیوانہ ہے، تو وہ جزا و سزا کا ترتب اس پر نہیں ہوگا، اس سے کوئی باس پرس نہیں ہوگی۔ یہی حال دیگر مخلوقات کا ہے کہ ان سے بھی اللہ کوئی باس پرس نہیں کرے گا، جزا و سزا کا ترتب نہیں ہوگا، بس ان کے درمیان معمولی سا فیصلہ ہوگا۔ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو ظالم سے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، پھر اس کے بعد تمام مخلوقات کو فنا ہو جانے کا حکم دیا جائے گا، سب فنا ہو جائیں، سب ختم ہو جائیں۔ یہ انسان اور جنات ہوں گے جن سے باس پرس ہوگی، ایک ایک اعمال کی جواب دہی اس کو کرنی پڑے گی، پھر یا تو جنت کا وہ حقدار ہوگا یا جہنم کا حقدار ہوگا۔ تو عقل اس فطری قوت یا اس فطری طاقت، اس جذبے، اس مادے کا نام ہے جس پر اللہ جل شانہ نے خیر و شر کو رکھا، جس پر اللہ جل شانہ نے احکام کی ذمہ داری لاگو کی اور اس کو مکلف بنایا۔ اللہ جل شانہ ہمیں عقل کے تقاضوں پر عمل کرتے ہوئے ایک اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔